میں آپ سب کو مسیح خداوند کے نام میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ کلام ڈائریکٹ ہے اور چیلنجنگ بھی ہے، مگر ہوپ فل میسج۔ یوحنا رسول کا پہلا خط 2 باب 15 سے 17 آیت تک، ویری سمپل بٹ ویری پروفاؤنڈ۔ چیپٹر 2 فرام ورس 15، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی اینی باڈی دنیا سے محبت رکھتا ہے، اس میں باپ کی محبت نہیں۔ کیا نچوڑ نکالے ہوئے ہیں خداوند کے خادموں نے۔ 16ویں آیت کہتی ہے ایکسپلینز واٹ دی ورلڈ از۔ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، دیٹ از فرسٹ دی ورلڈ۔ آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ وہ باپ کی طرف سے نہیں، دنیا کی طرف سے ہیں۔ سو ان سے محبت نہ رکھو۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب پھر یہ نکلا کہ if we follow the word, the lust of the flesh, lust of eyes, pride of life، ہم بھی مٹ جائیں گے، anybody۔ لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، he doesn't only talk about God's will, he walks in the will of God۔ وہ شخص ابد تک قائم رہے گا، وہ کبھی نہیں مٹے گا۔ اس خط میں 3 مین پوائنٹس ہیں، and they talk about our God, whom we sing to, we worship, we praise, we serve, we are proud of our God۔ 3 باتیں یوحنا کے خط میں۔ نمبر 1، God is light۔ اردو میں ترجمہ ہے خدا نور ہے۔ Our God is light۔ اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں، اتنی روشنی ہے خدا، جلالی روشنی، کہ اس میں چھوٹی سی بھی، ذرا سی بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون
ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. The only power in the whole world that can wash us, forgive us, clean us is not our nekiyan. No. It's a lie of the devil. کسی بھی شخص کو اپنی نیکیوں سے نجات اور معافی نہیں ملتی. معافی یسوع مسیح کے خون پر ایمان لانے سے ہر انسان کو ملتی ہے. ہاں، پھر اس کی وجہ سے ہولی اسپرٹ پٹس اے نیو نیچر ان اس. اس نیو نیچر میں جو اعمال پیدا ہوتے ہیں وہ نجات کے لیے نہیں ہوتے، وہ نجات پانے کے بعد شکر گزاری میں ایکسپریس کیے گئے اعمال ہوتے ہیں. اینڈ دے آر ڈن ود دی پاور آف دی ہولی اسپرٹ. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، ہم میں سچائی نہیں. ہاں، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، دیٹس آور جاب، تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دس از دی فرسٹ پوائنٹ ان دس لیٹر. گاڈ از لائٹ. یہ چیز ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم جو اس کا نام لیتے ہیں وی مسٹ آلسو واک ان لائٹ. ادروائز دعوے شاوے کلام کہہ رہا ہے جھوٹے. پھر چلنے کے بارے میں 6 آیت میں آگے دوسرے باب کی آگے لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. Another challenge. اب تیسری بات آئی ہے یہاں پر جو ہم نے پڑھی. Before I come to this, let me just tell you the other two are God is love. وہ chapter 3 سے شروع ہو جاتا ہے. تیسری بات ہے God is life. What a tremendous God we have. He is light, He is love, He is life. تو جو ٹیکسٹ پڑھی گئی وہ یہ کہتی ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. Actually it is not a suggestion of God or I recommend that you don't love the world. No, no. Actually it's imperative. It's a commandment. It's an order of the sovereign God who sits on the throne, جس کا چہرہ جیسے سورج چمکتا ہے دوپہر کے وقت، اس کا چہرہ اس طرح کا ہے. یہ زیادہ تر ہماری ویسٹرن ورلڈ میں ہم جو جیزس پریچ کرتے ہیں اٹس لائک سنڈے اسکول جیزس. He is always love and پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہوا ہے. People are not fearful of God. But the same God who is love, He is also light. He doesn't like darkness. ہم چاہے فیل کریں نہ کریں، وہ ٹوٹلی ہولی ادر ہے. تو یہ امپیریٹو ہے، یہ پلورل ہے.
and it is written to those who confess to be Christians and believers. یہ ان کے لیے کلام ہے خدا کا، اور اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی. تھینک یو. تھنک اباؤٹ اٹ. آسمان زمین ٹل جائیں گے، یسوع نے فرمایا، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے. ٹوٹلی ناٹ. تو یہاں پر دعا بھی کی گئی کہ ہم آخری دنوں میں سے گزر رہے ہیں. It's quite possible. So let's turn toward the Word of God more and more. اس کو پڑھیں، اس کو چتھیں، کھائیں، ہضم کریں، آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے. نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. آگے لکھا ہوا ہے جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے. تھینک یو سسٹر جی. ہاں جی، کیا لکھا ہے؟ جو کوئی دنیا سے رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. آگے دنیا کو ایکسپلین کیا گیا ہے. جسم کی خواہش، جسم کے خواہشیں، جسم کے کام، جسم کی نیچر. Actually, it is our sinful nature that expresses itself through the body which is mortal. اس کی خواہشیں کیا ہیں؟ جسم کی خواہشیں. آؤ دیکھیں، کلام پاک ہمارے پاس ہے. گلیشینز لیٹر چیپٹر 5 اس کی 19 آیت لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں. ہماری باڈی، سنفل نیچر، واٹ ڈز اٹ وانٹ؟ اس کی خواہشیں کیا ہیں؟ لکھا ہے حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، تینوں ہی سیکسول سینز ہیں. آج آلموسٹ ویسٹرن ورلڈ کی پہچان سیکسولیٹی بنتی جا رہی ہے. وی لیو ان دس ورلڈ. بت پرستی، جادوگری، that is a satanic word. Occults. Through occults we seek power, or we seek healing, deliverance. تو وہ زیادہ پھنس جاتے ہیں اس میں. جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، ڈویژنز. ہمارے کلچر میں پارٹی بازی ویری ڈینجرس. جدائیاں، بدعتیں، ہیریسیز، بکس، اندر ہی اندر کی انہوں کہندے ہو کھرجدے رہنا، کڑنا، کسی کا برا چاہنا، دل میں رکھنا کہ وقت پر میں اس کو بتاؤں گا. This desire, lust of the flesh. نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند means the list is not exhaustive.
ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں. اس کا مطلب ہے پولس ان باتوں کی منادی بہت زیادہ کیا کرتا تھا. کیا جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. ہم جو مرضی کہتے رہے کہ جی میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں فلاں چرچ کا ہوں، میں ٹینگڑے چرچ کا ہوں، بٹ اف یو آر ڈوئنگ دیز ورکس، خدا کا کلام کہتا ہے یو ول ناٹ انہیرٹ دی کنگڈم آف گاڈ، پیریڈ. تو ایک تو یہ ہے دنیا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اس لیے خدا کا کلام منع کر رہا ہے کہ وہ ہماری بہتری چاہتا ہے، بلیسنگ چاہتا ہے، لانگ لائف چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، پاکیزگی میں خوشحالی ہے. مذہبی پاکیزگی نہیں، ببلیکل پاکیزگی. اس میں رہنے والے ایماندار they go higher and higher and they remain successful in the world. That is why. دوسرا آنکھوں کی خواہش. دروازہ ہی ہے آنکھیں بھی ہماری شخصیت تک پہنچنے کا، دیکھنے کا. ہم جو کچھ دیکھتے ہیں it affects us. اس پر ڈسپلن ایماندار کے لیے with the help of the Holy Spirit بہت ضروری ہے. I'm very proud of Joseph in the Old Testament. کیا شخص تھا؟ Look at his context. اسے بیچ دیا گیا، اور بیچا بھی کنہوں نے؟ اپنے سگے بھائیوں نے. کین یو امیجن اس کی حالت کیا ہوگی؟ باپ جس سے وہ محبت کرتا تھا اس سے بھی الگ ہو گیا، سلیو بن کر ایجپٹ میں آ گیا، مگر لکھا ہے خدا اس کے ساتھ تھا. ایجپٹ میں وہ ایک بڑا آدمی تھا، پوتیفار، رچ مین، ہیوج ہاؤس، مالدار آدمی، اس کا نوکر بن گیا. اب ہمیں تو نہیں پتا کیا کام وہ کرتا ہوگا. He must have started little manual jobs. لیکن جب اس نے دیکھا ہے this guy is very intelligent and attractive, there is something in him. اس نے اس کو زیادہ ذمہ داری بخش دی، اور پھر راج کے ہینڈسم بھی. کیا کہنا چاہیے، پوتیفار کی بیوی کی آنکھ اس پر لگ گئی. انہیں روز ویکھنا ہے، منڈا بہت اچھا ہے بھائی. ریسٹ آف دی اسٹوری یو نو. اس نے کلام بہت تفصیل میں ہمیں نہیں بتاتا، لیکن آئی ایم شیور ایٹ ایوری اپرچونٹی شی مسٹ ہیو بین فالوئنگ آفٹر ہم. بٹ ایوری ٹائم جوزف سیڈ نو. جب ہم سن کو نو کہتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم ایزیئر ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ہماری نو میں ہمارا ہارٹ بھی شامل ہو. دوسری دفعہ نو کہنا آسان ہو جاتا ہے. اینڈ ہی سیڈ نو. اس کو بھگتنی بھی پڑی، جیل چلا گیا، الٹا الزام لگ گیا. لیکن جتنا وہ نیچرل ورلڈ میں نیچے جا رہا تھا، گاڈس پرسپیکٹو میں وہ اتنا ہی فرعون کے قریب جا رہا تھا، اور خدا کی جو ڈیسٹنی تھی اس کے لیے اس کے وہ قریب جا رہا تھا.
Anyhow, that is not my point, but he stayed holy, he stayed pure, he suffered for holiness, لیکن خدا اس کو اور زیادہ قریب سے قریب لا رہا تھا مصر کے تخت کے. He didn't follow the lust of his eyes. جو ہمیں چیلنج دیتا ہے کہ we also learn to say no where we should say no. اینڈ آخری جو بات ہے تیسری دنیا کے بارے میں، زندگی کی شیخی. مجھے رائٹر یاد نہیں رہا، اس نے لکھا کہ انسان کے اندر غرور ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے سور کے جسم میں چربی پیدا ہوتی ہے. اے جویں شیخی چ سانوں کسی نے ڈبکی دیتی ہے. یہ چیزیں خداوند کو پسند نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ موقع تو فیملی شکر گزاری کا ہے، اینڈ آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ، لیکن یہ میرے دل میں کلام تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ وہ سیپریٹ ہوں، ڈیٹیچڈ فرام دی ورلڈ تھنگس اینڈ اٹیچڈ ود ہز پریزنس، ہز ورڈ، ہز مووز، ہز گائیڈنس. تو آگے لکھا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش، یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں دونوں ہی مٹتی جاتی ہیں. Maybe they can get واہ for a time being, but not for a long time. No. لیکن ویری بلیسڈ، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. تو کوشچن از خدا کی مرضی کیا ہے؟ بائبل مقدس بھری پڑی ہے، اس کی مرضی کیا ہے؟ 3-4 باتیں اس کی مرضی کے بارے میں. نمبر 1 لکھا ہوا ہے تیموتھیوس کا پہلے خط میں 2 باب میں، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں. That's first his will. Everybody, by the move of the Holy Spirit, becomes born again person. That is God's will. اگر وہ نیو بورن نہیں ہے، میں کوئی بھائی مشن کی منادی نہیں کر رہا. نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گاڈس ول. مسیح نے وہ نکودیمس تھا جی، یوحنا 3 باب، وہ بیچارہ آیا رات کو چیچا ملن لئی مسیح نو، اداب استاد جی سارا کچھ ہی جو ہوتا ہے، جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی دوسرا نہیں جب تک خدا اس کے ساتھ. میرا خیال کو ساڈے وغیرہ پا کیا بات ہے یار، میری تو تم بہت باہر پہ گئی بھائی. یہ شخص ریلیجس لیڈر بھی تھا. He had a status in life. He had a position in life. He has education. He is very respectful to Jesus. خداوند نے وہ ساری باتیں روک کے آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ آف مسٹر نکودیمس، تو وہ اس کو کہتا ہے او بھائی، جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، دیکھ نہیں سکتا. another time وہ داخل نہیں ہو سکتا. That is the birth by the Holy Spirit. اگر کسی کو یہ تجربہ نہیں ہوا تو دوستو
یہ جس نیچر کی ہم بات کر رہے تھے پہلے، اے مر جانی اے ریلیجس بھی بڑی جے، اے بندہ جنہوں کہن دیا ہے خداوند، ہی واز اے ریلیجس لیڈر، عبادتیں بھی، شریعت بھی، استاد بھی، ٹیمپل بھی، ایوری تھنگ، بٹ ہی واز ناٹ سیوڈ. Salvation, forgiveness of sins, getting a new nature of Jesus Christ, it happens. یہ کب ہوتا ہے؟ What I understand little bit, جب کوئی گناہ گار جو خدا کی بادشاہی میں نہیں ہے وہ انجیل مقدس کا پیغام سنتا ہے، خدا کی سچائی اس کے دل پر دستک دیتی ہے، وہ قائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے آئی ایم آن اے رانگ وے، اور وہ ٹوٹ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور جو خون یسوع مسیح نے بہایا اس سے وہ التجا کرتا ہے کہ اے خداوند میرے گناہوں کو معاف کر. جب وہ یہ اس پروسیس میں ہوتا ہے نا تو ہولی اسپرٹ مووز ان ہز لائف، تو جو خدا کی زندگی ہے گویا وہ اسپرچول انجیکشن اندر لگا دیتا ہے اور نیو نیچر، نیو برتھ ہم میں آ جاتی ہے. That's how I understand. تو اگر یہاں پر کوئی ایسا ہو جس کو یہ تجربہ نہیں ہوا، based on the word of God, by the move of the Holy Spirit, اس میں خدا کی بیسک مرضی ان دی نیو ٹیسٹمنٹ وہ ابھی پوری نہیں ہوئی. تو جو کوئی خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا. سیکنڈ، واٹ ڈز گاڈ وانٹ؟ تھسلونیکیوں کا پہلا خط ہے، 5 باب ہے، 17 یا 18 2 آیتیں ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں in the Christ, in the Lord, not out of him. جو نجات پا جاتا ہے he comes in Christ، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. آج ہم شکر گزاری کر رہے ہیں، گریٹ، ونڈرفل. نیو برتھ میں جو نیو نیچر ہے، پہلی بات یہ آ جاتی ہے کہ نیو نیچر جو ہولی اسپرٹ لاتا ہے وہ شکر گزاری کرنی چاہتی ہے کئی باتوں کے لیے. خدا کا شکر، اور ہر ایک بات میں میں نے اس آیت پر بہت غور کیا ہے. ہر ایک بات میں اچھی باتیں بھی شامل ہیں اور مشکل باتیں بھی شامل ہیں. مشکل باتوں میں بھی جب کوئی ایماندار خدا کی شکر گزاری کر رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے خداوند میرا ایمان ہے کہ اس صورتحال میں بھی تو مجھے یہاں نہیں چھوڑے گا، تو مجھے نکال لے گا، and I will come out more mature than before. تو وہ شکر گزاری کرتا ہے ایمان سے، knowing that my God is sovereign, my God is sitting on the throne even if I am going through a difficult time. تو آج ہم شکر گزاری کے لیے ہے. ایک شکر گزاری یہ بھی ہے، ایک شکر گزاری ہے کہ a person is moved by the Holy Spirit.
اور پھر اس کے اندر سے اسپونٹینیسلی ایک تھینکس گیونگ آتی ہے، وہ بہت پاورفل ہوتی ہے، وہ بندے کو بھی بدل دیتی ہے اور اس کے حالات کو بھی بدل دیتی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کیوں نہ جا سکے پرومس لینڈ میں؟ کین یو امیجن دیور لیکس آف پیپل، بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں about 600,000 پیپل، ان میں سے only two entered into the promised land، جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، and the promised land. I ask why؟ ایک مین آنسر ہے، اور بھی کئی وجوہات تھی، لیکن ایک وڈی وجہ جیڑی انہاں نوں سپرچول بیماری لگی سی، یہ اکثر بڑبڑاتے تھے، شکر گزاری نہیں کرتے تھے، شکایتیں کرتے تھے، سڑے رہندے سن، کڑوے رہتے تھے۔ تسی او خدا دیو بندیو شکر کرو، ویکھو فرعون جے اس ویلے دی سپر پاور بادشاہ، انہوں پھینٹی چاڑ چاڑ کے خدا نے او دے دیوتیاں نوں بھی، تمہیں نکالا غلامی میں سے، تمہیں ایک قوم بنا دیا، تمہارے سامنے سمندر چیر دیا۔ بندہ یہ نہیں بھولتا ساری عمر لئی، واہ بھائی واہ کیا کام خدا نے، گیت بھی گایا، وہ روشنی کا ستون، بادل کا ستون، یہ خدا کی پریزنس کی گارنٹی تھی ان کے لیے، اور وہ چڑھا او دی موجودگی چ بھی ٹکر پیندے سن۔ تو میرا خیال ہے کہ آج بھی شکر گزار دل دراصل زرخیز دل ہوتا ہے، اسپرچولی فرٹائل، جس میں مکاشفات بھی آتے ہیں، اسپرچول رچنس بھی آتی ہے، بندہ چھوٹا نہیں رہندا، بندہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ کھل جاتی ہے، وہ خدا کی آواز سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو what does God want جو کہ اب تک قائم رہے گا؟ Well, he wants us to be thankful in every situation، اور وہ نکال بھی لیتا ہے اور سارا کچھ کر لیتا ہے۔ تیسری بات میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا، I'm sorry for that۔ fullness of the Holy Spirit، that's another blessing جو خدا نے ہم ایمانداروں پر نازل فرمائی ہے۔ وہ ہمارا مددگار ہے، وہ سچائی کا روح ہے، وہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، ہمیں دعا کرنی سکھاتا ہے، ہمیں کلام پڑھنا سکھاتا ہے، ہم کبھی تنہا نہیں ہوتے اس کے بغیر۔ تو خداوند ہمارے ساتھ ہے، روز دعا کرنی چاہیے کہ اے خداوند مجھے اپنے خون سے دھو دے اور مجھے روح القدس سے بھر دے، تاکہ میں آج تیری مرضی کے مطابق چل سکوں۔ اینڈ جسٹ دی لاسٹ پوائنٹ، خداوند یہ چاہتا ہے، اس کی مرضی یہ ہے، جب وہ آسمان پر جانے والا تھا، دس از واٹ ہی سیڈ، تم سب قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ مائی ڈسائپلس، کرسچنس، ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا یہ مشن ہے کہ وہ سب قوموں میں جا کر، ساڈا تے حال ہے جے اتھے لاہور یا پاکستان، اسی ساریاں قوماں جانا چاہنے ہیں لیکن پاکستان چ نہیں کرتے۔ ایک آیا نوجوان میرے پاس ویری ایکسائٹڈ، تو مجھے کہا بھائی صاحب میرے لیے دعا کرو، میں ساری دنیا چ جا کے انجیل دی منادی کراں۔
میں کہا بیٹا خدا دی مرضی یہ وے تو ایتھے شروع کر، وہ پھر تیرے لیے دوجے بھی رستے تے دروازے کھول دے گا۔ سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو اور ان کو تعلیم دو۔ وہ بندہ جڑا نجات پاندا ہے از اے نیو بیبی بورن ان دی فیملی آف گاڈ۔ پھر نویں بچے نو دودھ بھی، خیال بھی، کپڑے بھی، زبان بھی، انہیں بڑھا بھی تو ہونا ہے نا۔ ان کو شاگرد بناؤ، انہیں تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ ہے جو یہ بشارت کا اور شاگردیت کا کام کر رہے ہیں۔ تے ہر ایک ہی بندہ جنہیں بائبل پڑھی خدا ساڈے نال ہے، انہوں کدی پوچھو کدی کوئی کلام سنایا ہے کسی نے؟ وہ کدی گواہی دیتی؟ نہیں، یہ تے برکت میرے کو کوئی نہیں، تیرے نالوں کی ہے؟ کادے لئی ہے تیرے نال؟ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ اگر کم از کم ہم خود نہیں جا سکتے وہ تے بھیج ہی دیو کسی نو جو جانے کے لیے تیار ہے۔ Spend your sources, not only dollars, but also your time, your talent, your ideas. اپنا آپ دیو تے صحیح ہے اس کام دے لئی، تو تمہارے دل جو ہیں وہ کشادہ ہوں گے، وسیع ہوں گے، تم ہرے بھرے رہو گے، کیونکہ تم خوشخبری سنانے کے مشن میں شامل ہو، تو خدا کی برکتیں بھی تم پر نازل ہوں گی۔ تو نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ باپ کی طرف سے نہیں۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ تو میری دعائیں بھائی البرٹ آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ۔ تھینک یو فار having us all here so we could praise the Lord and think little bit about God's word. تو آؤ ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیرے پاک کلام بائبل مقدس جو ہماری زبان میں آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، تیرا کلام، تیرے کلام کی تشریح ہمارے لیے نور بن جائے، ہمارے لیے برکت بنے، ہمیں کلام سے دوستی بخش دے، اور اس ساری جماعت پر روح القدس نازل کر۔ تو ایک ایک کی سوچ سے، سٹرگل سے، چیلنجز سے، حالات سے، پین سے، جوائز سے واقف ہے۔ ہم میں سے ایک ایک کو چھو دے، ہماری ضرورتیں پوری کر، ہمارے ساتھ ہو، اس گھر پر تیری برکت ہو۔ ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ میں اس بہت بڑے ملک کے لیے دعا کرتا ہوں کہ USA پر روح القدس نازل فرما۔ کروڑوں لوگ ان آخری دنوں میں تیرے پاس آئیں، معجزے کر، نجات کے۔ یہ نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے رب الفاظ فرماتا ہے۔
تو ایسا ہی کر اے خداوند، مسیح کے نام میں آمین۔